کبھی کبھی کوشش سے موت آتی ہے تقدیر اور ایمان کی طاقتور کہانی۔ اگر میں آپ سے کہوں کہ جس چیز سے آپ بھاگ رہے ہیں ہو سکتا ہے وہی آپ کی تقدیر ہو، اگر وہ دروازہ جو آپ پر بند ہوا دراصل حفاظت تھا نہ کہ انکار۔ ہم ساری زندگی منصوبے بناتے ہیں، محنت کرتے ہیں، نتائج کو قابو میں رکھنے کی کوشش کرتے ہیں، ہمیں لگتا ہے ہماری کوشش کامیابی کی ضمانت ہے۔ مگر کیا ہو اگر کبھی کبھی کوشش خود ہی ایک بڑی حکمت کا حصہ ہو؟ ایک بھائی جان بچانے بھاگا اور موت سے جا ملا، دوسرا خطرے میں گیا اور زندگی لے آیا۔ کیا کوشش بے معنی ہے؟ ہرگز نہیں۔ کیا تقدیر کو کوئی روک سکتا ہے؟ نہیں۔ اگر آپ نے کبھی یہ سوال کیا ہو کہ او میرے ساتھ ایسا کیوں ہوا، تو یہ پیغام آپ کے لیے ہے۔ آخر تک سنیں، کیونکہ یہ کہانی آپ کی سوچ بدل سکتی ہے۔ ایک پرسکون بستی میں جو کھجور کے درختوں اور سنہری ریت سے گھری ہوئی تھی، ایک دانا اسلامی استاد رہتے تھے جن کا نام الفاستد کریم تھا۔ ان کی داڑھی ریگستانی چاند کی طرح سفید تھی اور ان کی آنکھوں میں اس شخص کا سکون تھا جس نے زندگی میں آندھیاں بھی دیکھی ہوں اور قوس قزح بھی۔ ان کے شاگردوں میں ایک نوجوان لڑکا تھا حمزہ، جو ذہین تھا مگر بے چین رہتا تھا، ہمیشہ سوال کرنے والا، ہمیشہ تلاش میں رہنے والا۔ ایک شام مغرب کی نماز کے بعد جب نارنجی سورج افق کے پیچھے ڈوب رہا تھا اور مسجد کے سہ میں سائے پھیل رہے تھے، حمزہ پریشانی کے عالم میں اپنے استاد کے پاس آیا۔ اس نے حال ہی میں اپنے ایک قریبی کزن کو حادثے میں کھو دیا تھا اور اس کا دل الجھن سے بھرا ہوا تھا۔ اس نے آہستہ سے پوچھا، استاد، اگر ہم پوری کوشش کریں کہ محفوظ رہیں اور اچھا کام کریں تو پھر باری چیزیں کیوں ہوتی ہیں؟ کبھی کبھی کوشش نقصان کا سبب کیوں بن جاتی ہے؟ بوڑھے استاد نے محبت سے اس کی طرف دیکھا اور کہا، میرے بیٹے، میرے پاس بیٹھ جاؤ۔ آج رات میں تمہیں تقدیر اور کوشش کے بارے میں ایک کہانی سناؤں گا اور اس کے ذریعے تم حضرت علی کے یہ الفاظ سمجھ جاؤ گے۔ تمام معاملات تقدیر کے تابع ہیں، یہاں تک کہ کبھی کبھی موت بھی کوشش کے نتیجے میں آتی ہے۔ صحن میں خاموشی چھا گئی، صرف کھجور کے پتوں سے ٹکراتی ہوا کی آواز سنائی دے رہی تھی۔ استاد نے کہنا شروع کیا، کئی سال پہلے یہاں سے زیادہ دور نہیں ایک گاؤں میں دو بھائی رہتے تھے، سعید اور سلمان۔ سعید محتاط اور سوچ سمجھ کر کام کرنے والا تھا، جبکہ سلمان بہادر اور جلد فیصلہ کرنے والا تھا۔ دونوں ایک دوسرے سے بہت محبت کرتے تھے اور اپنے والد کے چھوٹے سے کھیت میں ساتھ کام کرتے تھے۔ ایک سال شدید قحط پڑ گیا، کنویں خشک ہو گئے، فصلیں مرجھا گئیں اور بھوک آہستہ آہستہ ہر گھر میں داخل ہونے لگی۔ گاؤں کے بزرگ جمع ہوئے اور فیصلہ کیا کہ کسی کو خطرناک صحرا عبور کر کے دور شہر جانا ہوگا تاکہ اناج خرید کر لایا جا سکے۔ سفر خطرناک تھا، راستوں پر ڈاکو گھومتے تھے اور ریت کے طوفان انسان کو زندہ دفن کر سکتے تھے، مگر اناج کے بغیر گاؤں بھوک سے مر جاتا۔ حمزہ آگے جھک گیا، اس کی آنکھیں پھیلی ہوئی تھیں۔ استاد نے جاری رکھا، سعید نے اصرار کیا کہ وہ جائے گا کیونکہ وہ بڑا اور زیادہ تجربہ کار تھا۔ سلمان نے کہا کہ اس کی طاقت اور بہادری اسے زیادہ موزوں بناتی ہے۔ طویل بحث کے بعد فیصلہ ہوا کہ سعید سفر کرے گا اور سلمان ماں کی حفاظت کے لیے گھر پر رہے گا۔ روانگی سے پہلے سعید نے 2 رکعت نماز پڑھی اور دعا کی، اللہ سے حفاظت اور کامیابی مانگی۔ اس نے اپنے اونٹ کو مضبوطی سے باندھا، پانی احتیاط سے رکھا اور محفوظ ترین راستے کا مطالعہ کیا۔ اس نے ہر ممکن احتیاط کی۔ گاؤں والے اس کی منصوبہ بندی اور ایمان کی تعریف کر رہے تھے۔ سفر کے پہلے چند دن بخیریت گزرے، استاد کریم نے دھیمی آواز میں کہا۔ آسمان صاف تھا اور صحرا پرسکون لگ رہا تھا۔ سعید کو یقین ہونے لگا کہ اس کی محتاط منصوبہ بندی کام کر رہی ہے۔ مگر چوتھی رات جب وہ ایک ٹیلے کے پیچھے آرام کر رہا تھا، اس نے سرگوشیاں سنیں۔ ڈاکو قریب آ رہے تھے۔ اس کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ اسے اپنی ماں کے آنسو اور سلمان کی رخصتی یاد آئی۔ فوراً اس نے اونٹ کھولا اور ڈاکوؤں سے بچنے کے لیے پتھریلے اور دشوار راستے کا انتخاب کیا۔ اس نے سوچا، یہ زیادہ محفوظ ہے، میری کوشش مجھے بچا لے گی۔ استاد کچھ لمحے راکے جیسے فضا میں سنسنی بھر رہے ہوں۔ وہ پتھریلا راستہ تنگ اور ڈھلوان تھا۔ سعید نے خود کو اور اپنے اونٹ کو تیز پتھروں اور اندھیری وادیوں سے گزارا۔ صبح تک تھکا ہارا مگر مطمئن تھا کہ خطرہ ٹل گیا۔ لیکن تقدیر نے کچھ اور لکھ رکھا تھا۔
جب وہ ایک اونچی پہاڑی پر چڑھ رہا تھا تو اس کا اونٹ ڈھیلے کنکروں پر پھسل گیا۔ سعید نے پوری طاقت سے لگام پکڑی تاکہ خود کو گرنے سے بچا سکے، مگر جتنا وہ سنبھلنے کی کوشش کرتا اتنا ہی عدم توازن بڑھتا گیا۔ زندہ رہنے کی کوشش میں وہ اپنا توازن کھو بیٹھا اور ایک گہری کھائی میں جا گرا۔ صحرا میں خاموشی گونج اٹھی۔ اس صبح سعید اپنے رب کے حضور واپس لوٹ گیا۔ حمزہ کی سانس رک سی گئی۔ وہ مر گیا صرف اس لیے کہ وہ بچنا چاہتا تھا۔ استاد نے نرمی سے سر ہلایا۔ ایک خطرے سے بچنے کی کوشش نے اسے دوسرے خطرے تک پہنچا دیا۔ مگر غور سے سنو میرے بیٹے، کیا اس کی کوشش غلط تھی؟ نہیں۔ کیا اس کی منصوبہ بندی بے وقوفی تھی؟ نہیں۔ اس نے وہی کیا جو اسے بہتر لگا، مگر نتیجہ اس کی پیدائش سے پہلے لکھا جا چکا تھا۔ جب گاؤں میں خبر پہنچی تو سلمان ٹوٹ گیا۔ اس نے خود کو قصوروار ٹھہرایا، ڈاکوؤں کو کوسا، صحرا کو برا کہا، حتیٰ کہ پتھروں کو بھی۔ کئی دن وہ نہ کھا سکا نہ سو سکا۔ پھر ایک رات وہ استاد نے جاری رکھا، ایک بوڑھا مسافر جو دینی علم رکھتا تھا گاؤں آیا۔ اس نے سلمان سے کہا، تمہارا بھائی اس لیے نہیں مرا کہ اس نے پتھریلا راستہ چانا، وہ اس لیے مرا کہ اس کا وقت آ چکا تھا۔ اگر وہ ڈاکوؤں کا سامنا کرتا یا ریت میں چھپ جاتا یا گھر ہی رہتا، جو لکھا تھا وہ اسے پہنچ کر رہتا۔ کیا تم نے نہیں سنا کہ تمام معاملات تقدیر کے تابع ہیں؟ سلمان کے لیے یہ قبول کرنا مشکل تھا۔ اس نے کہا، مگر اس نے بہت کوشش کی تھی۔ مسافر نے جواب دیا، اور وہ کوشش بھی اس کی تقدیر کا حصہ تھی۔ استاد کریم نے حمزہ کی طرف دیکھا۔ کیا تم سمجھ رہے ہو؟ ہمیں عمل کا حکم دیا گیا ہے۔ اسلام سستی نہیں سکھاتا۔ ہمیں اونٹ باندھ کر اللہ پر بھروسہ کرنا ہے۔ سعید نے اونٹ باندھا، احتیاط کی کوشش کی، مگر نتیجہ اس کے ہاتھ میں نہیں تھا۔ کہانی آگے بڑھی۔ چند ماہ بعد قحط اور بڑھ گیا۔ اس بار سلمان نے جانے کا فیصلہ کیا۔ لوگ ڈر رہے تھے کہ ایک اور بیٹا نہ کھو دیں، مگر سلمان نے کہا، زندگی اور موت اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ اگر میں خوف سے بیٹھا رہوں اور بھوک ہمیں مار دے تو کیا وہ بھی تقدیر نہیں؟ اس نے احتیاط سے تیاری کی اور مختلف راستہ اختیار کیا۔ راستے میں شدید ریت کا طوفان آیا۔ وہ بھاگنے کے بجائے ایک بڑی چٹان کے پیچھے پناہ لے کر بیٹھ گیا۔ کئی گھنٹے طوفان چلتا رہا۔ بہت سے مسافر ہلاک ہو گئے، مگر سلمان بچ گیا۔ وہ شہر پہنچا، اناج خریدا اور واپس آ کر گاؤں کو بچا لیا۔ حمزہ نے آہستہ سے کہا، تو ایک بھائی کی کوشش موت بنی اور دوسرے کی کوشش زندگی۔ استاد نے جواب دیا، ہاں، دونوں تقدیر تھیں۔ کوشش تقدیر کو کنٹرول نہیں کرتی بلکہ اس کا حصہ ہوتی ہے۔ کبھی اللہ انسان کو اس کی کوشش کے ذریعے بچا لیتا ہے اور کبھی اسی کے ذریعے آزماتا ہے۔ اصل چیز اخلاص اور بھروسہ ہے۔ ہوا تیز ہو گئی اور مسجد کی بتیاں ہلکی سی جھلملانے لگیں۔ استاد کی آواز بھر آئی۔ برسوں بعد جب سلمان بوڑھا ہوا، وہ اپنے پوتوں کو اپنے بھائی کی کہانی سناتا اور کہتا، تمہارے چچا سعید بہادری سے دوسروں کی مدد کرتے ہوئے گئے۔ انہیں بدقسمتی کا شکار نہ سمجھو۔ ان کی موت اللہ سے ملاقات کا وقت تھی۔ حمزہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ تو میرا کزن، اس کا حادثہ؟ استاد نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ اس کے خواب، اس کی کوششیں سب اللہ کے علم میں تھیں۔ اللہ کو کچھ اچانک نہیں ہوتا۔ کبھی جو ہمیں سانحہ لگتا ہے وہ دراصل ایسی رحمت کا دروازہ ہوتا ہے جسے ہم ابھی نہیں سمجھ پاتے۔ شاید اس کی جدائی نے خاندان کو قریب کر دیا، شاید کسی کو نماز کی طرف لوٹا دیا، شاید گناہ معاف ہو گئے۔ خاموشی چھا گئی۔ استاد نے کہا، یاد رکھو، ہم عمل کرتے ہیں کیونکہ ہم ذمہ دار ہیں، ہم بھروسہ کرتے ہیں کیونکہ ہم مومن ہیں۔ کامیابی ملے تو شکر، نقصان ہو تو صبر، دونوں عبادت ہیں۔ یہی ایمان کا حسن ہے۔ حمزہ نے آنسو پونچھے مگر اب اس کے چہرے پر سکون تھا۔ استاد میں تقدیر سے ناراض تھا۔ اب سمجھ آیا کہ تقدیر دشمن نہیں، اللہ کی حکمت کا حصہ ہے۔ استاد مسکرائے، اور حکمت اکثر ان واقعات کے پیچھے چھپی ہوتی ہے جنہیں ہم سمجھ نہیں پاتے۔ عشاء کی اذان کی آواز گونجی۔ نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہوئے حمزہ کو یوں لگا جیسے اس کے دل سے بوجھ اتر گیا ہو۔
سعید اور سلمان کی کہانی ہمیشہ اس کے ساتھ رہے گی، یہ یاد دہانی کہ انسان راستہ چلتا ہے مگر منزل اللہ لکھتا ہے۔ اور اے سننے والے ذرا سوچو، جو آزمائش آج تمہارے سامنے ہے کیا وہ تمہاری بلندی کا زینہ ہو سکتی ہے؟ جو دروازہ بند ہوا کیا وہ کسی بڑے دروازے کی طرف رہنمائی ہے؟ یہ کہانی صرف دو بھائیوں کی نہیں تمہاری بھی ہے۔ تمہاری ہر منصوبہ بندی، ہر خوف، ہر کوشش، تقدیر اور کوشش سایہ اور روشنی کی طرح ساتھ ساتھ چلتے ہیں۔ اگر یہ کہانی آپ کے دل کو چھو گئی ہے تو ایک لمحہ رک کر اپنی زندگی پر غور کریں۔ کیا آپ لکھی ہوئی چیز سے بھاگ رہے ہیں یا کسی برکت کی طرف بڑھ رہے ہیں؟ اس پیغام کو دوسروں تک پہنچائیں۔ مزید ایمان افروز کہانیوں کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں، نوٹیفیکیشن آن کریں اور ہمارے ساتھ اس کمیونٹی کا حصہ بنیں جو آسانی اور سختی دونوں میں اللہ پر بھروسہ کرتی ہے۔ آپ کا ساتھ روشنی پھیلانے کا ذریعہ بن سکتا ہے۔ اگر اس کہانی نے آپ کے دل کو ذرا سا بھی چھوا ہے تو ابھی اسکرول مت کریں، صرف 5 سیکنڈ لیں اور سوچیں، کیا آپ کی آزمائش دراصل ایک چھپی ہوئی رحمت ہو سکتی ہے؟ ویڈیو کو لائک کریں تاکہ زیادہ دلوں تک سکون پہنچے۔ کمنٹ میں لکھیں، میں اللہ کے فیصلے پر راضی ہوں، اگر آپ یقین رکھتے ہیں کہ تقدیر حکمت سے بھری ہے۔ ایمان کو مضبوط کرنے والی مزید اسلامی کہانیوں کے لیے چینل سبسکرائب کریں، نوٹیفیکیشن آن کریں تاکہ کوئی بھی پیغام اب سے رہ نہ جائے۔ آئیں ایسی کمیونٹی بنائیں جو خوف کے بجائے توکل، غصے کے بجائے صبر اور شک کے بجائے ایمان کو چنتی ہے۔ آپ کا ایک کلک ہزاروں دلوں تک روشنی پہنچا سکتا ہے۔